کے لیے انتہائی باعث تکلیف ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کل ایک سوال کیا تھا کہ خاتون ہیں، بیوہ ہیں اور وہ عمر رسیدہ ہیں، لیکن وہ سود کو اپنے لیے حلال کہتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سود جائز ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ تو اگر وہ خاتون انتقال کر جاتی ہیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے، اور ایسی اگر ان کے فاتحہ وغیرہ یا تیجا چالیسواں کیا جائے تو اس میں رشتہ داروں کے شریک ہونے کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر واقعی حقیقتاً سود ثابت ہو رہا ہے، بعض اوقات معنوی سود ہوتے ہیں، یعنی فقہا کہتے ہیں یہاں سود کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے خالصتاً حقیقتاً سود کا پیدا ہونا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہیں پر قرضہ دیا ہوا ہے، قرضے کے اوپر نفع لے رہی ہیں، جیسے گورنمنٹ کی ایسی کوئی اسکیمز ہوں، یہ تو خالصتاً سود ہے۔ باقی اور بہت سی، جیسے اب کاروبار میں پیسہ دیا اور فکس نفع رکھ لیا، جیسے 1,00,000 روپے میں نے دیا اور کسی سے طے کر لیا کہ 2,000 روپے مہینہ آپ مجھے دیتے رہیں گے، یہ تو کاروبار کے لیے میں نے پیسہ دیا اور واقعی انہوں نے کاروبار میں لگایا، لیکن اس کو بھی معنوی لحاظ سے فقہا سود کہتے ہیں۔ اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہوگا، اور جس کی باقاعدہ مطلب پہچان، اس کی تعریف اور اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں صراحتاً آ گیا، وہ خالصتاً سود ہوتا ہے، حرام قطعی ہوتا ہے، اس میں پھر ارتداد کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ تعین کر لی جائے، ہم نے آپ کو اسی لیے مطلب یہ بتایا کہ اگر خالصتاً سود ہے، میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا کل بھی کہ حرام قطعی اگر ہے، واقعی وہ سود ہے، تو پھر یہ کہ مرتدہ کا حکم ہوگا، پھر تو اس کو جائز کہنا۔ تو یہ پہلے تحقیق مزید کر لیجئے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے صریح سود کی صورت ہے وہی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو وہ حلال اور جائز کہتی ہیں، تو بس پھر تو یہ بہرحال مرتدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار آپ کی بات کو قبول نہ کریں، تو آپ احتیاط کریں، باقی لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے فاتحہ وغیرہ کے لیے یا دعائے مغفرت کے لیے اگر کسی مجلس اور محفل کا اہتمام کیا جائے تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح گناہوں پر اور خطاؤں پر دلیر ہوتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کل کافی میں نے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، مختلف مسائل کے بارے میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ایسے جو آپ کے خاندان میں کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں